السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ جو مناظر اس وقت آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں بلغاریہ، جو کہ ایسٹ یورپ میں آتا ہے۔ یہاں صوفیہ سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ایک علاقہ ہے جو سیون لیکس کے قریب، وہاں کا یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں نے دانستہ طور پہ گفتگو کا جو آغاز ہے وہ درود شریف سے کیا، تاکہ اس فضا میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ بھی شامل ہو۔ یہ مناظر بڑے خوبصورت ہیں۔ کوئی چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں پہ لوگ یہ آباد ہیں، اور ساتھ اس کے ایک بلند سا پہاڑ نظر آ رہا ہے، لیکن پہاڑ ہے گرین پہاڑ، درختوں سے اٹا ہوا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کے بیچ میں سے کوئی یہ مین سڑک میرا خیال گزر رہی ہے۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ اس پہاڑ کی طرف چلتے چلتے پیدل اس کو تھوڑا کیپچر کیا جائے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ پولیس کی گاڑی نظر آئی ہے سامنے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ بلغاریہ کے اندر جو رہائشیں ہیں، یہ غالباً کوئی ان کا دفتر ہے یا پولیس کا دفتر ہے، اور ہم اس طرح اپنا چلتے چلتے آپ کو ساتھ ساتھ جو علاقہ ہے وہ بھی دکھاتے جائیں گے۔ غالباً اس سائڈ پہ کوئی اسکول ہے بچوں کا، ابھی صبح کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اسکول کا، بچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہ ایسٹ یورپ ہے، ویسٹ یورپ ہے، وہاں یہ جو گلیاں بنی ہوئی ہیں، ان کا جو انداز ہے، یہ دیکھ کے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم کہیں اپنے ملک میں آ گئے ہیں۔ سڑک بڑا خوبصورت، کھلے کھلے بازار، دکانیں نکر کے اوپر، جہاں دل کیا کسی نے دکان بنا لی۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ عام طور پہ جب ہم کسی ترقی یافتہ ملک میں جائیں تو آپ کو جو گھر ہیں، جو مناظر، وہ یہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کتنا زبردست خوبصورت ماڈرن قسم کا گھر بنا ہوا ہے۔ لیکن بلغاریہ، یہاں کل آتے ہوئے جہاز میں جرمنی سے ایک اسٹوڈنٹ، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، بتا رہی تھی کہ اتنے یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں میڈیکل میں، انڈیا، پاکستان سے یا انگلینڈ سے، کیونکہ یہاں ڈاکٹرز بننا آسان ہے، اس کی خرچہ کم ہے۔ گھروں کا سٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں، انگوروں سے لٹے ہوئے ہیں، ہر گھر کے آگے انگور لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم اس طرح آگے چلتے چلے جائیں تو یہ چڑھائی ہے بیسیکلی، سلولی جیسے انسان اونچائی کی طرف چڑھتا ہے تو انسانی جسم کو پتہ چلتا ہے، سانس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کا یہ جو ماحول ہے، یہ کس طرح انسان چڑھائی چڑھ رہا ہے، جیسے ہائیکنگ کرنا۔ میرا خیال ہے ہم گروپ کی شکل میں انشاءاللہ پھر یا گاڑی کے ساتھ آ کے آپ کو یہ منظر دکھائیں گے، کیونکہ اس علاقے میں 7 لیکس کا وہ بتا رہے تھے کہ جو مشہور ہے، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھیں مرچیں سکھانے کا سسٹم گھر کے اوپر انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، یہ انگوروں کے لگے ہوئے ہیں۔ اور بہرحال وہ دیسی جو ٹوٹکے ادھر کا شاید بڑا مشہور ہے، یہاں کی پنیر جس کو کیزے ہم کہتے ہیں، وہ بہت مشہور ہے۔ دودھ کی پروڈکٹس بہت مشہور ہیں۔ پھر پڑھائی کے لیے بڑے لوگ، جیسے ہوتا ہے میڈیکل سستا ہے، ڈاکٹرز بڑے ادھر آتے ہیں بننے کے لیے۔ وہ بتایا اس نے قریباً
6,000 یا 8,000 یورو 6 مہینے کی جو فیس ہے. ابھی کوئی رہائش وغیرہ مل کے جو رہ لیں تو وہ کچھ اور بات ہے. گھروں کا آپ سٹائل دیکھ لیں, آگے گھر کے دروازے کس طرح وہ لگائے. بہرحال یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی ہمارے اس ٹور میں ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے. کیونکہ اسکول سامنے ہے, جس وجہ سے وہ پولیس کی گاڑی آئی ہے, وہ اپنی ڈیوٹی پہ بندہ کھڑا ہو کے ڈیوٹی دے رہا ہے. بات یہ ہے کہ نظارے جو قدرتی نظارے خوبصورت, وہ یا ایک ان نیچرل نظارے جس میں مال لگا کے اچھی رہائشیں بنا دی گئیں, بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی گئیں, اس میں بڑا فرق ہے. جب ہم جاتے ہیں ان ممالک میں, اسپین, اٹلی, وہ وہاں کی جو نیچرل نظاروں کے ساتھ یہاں ترقی تھوڑی اور طرح کی نظر آتی ہے. لیکن بلغاریہ میں یہ گاڑیوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا غریب ملک نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جی یہ تو بہت غربت ہے یہاں پہ. اب مجھے چلتے چلتے یہ اندازہ ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں, راستہ جہاں سے میں صبح نکل کے گیا ہوں وہ مجھے کوئی 100% کلیئر نہیں, شیور نہیں ہے کہ بھی میں اپنے اس راستے پہ ہوں یا میں کسی غلط راستے پہ ہوں. اب مجھے اس کو تلاش کرنے میں ٹائم لگے گا. نارملی انسان جب کسی جگہ نکلے تو میرا خیال ہے کہ وہ دیکھ کے نکلنا چاہیے کہ اس کی کیونکہ بالکل نئی جگہ ہے, اور یہاں اب مجھے کچھ وقت لگے گا اپنی وہ کیا کہتے ہیں جہاں رہائش ڈھونڈتے ہوئے. یہ بھی ایک سبق صبح صبح سیکھ لیا.